جانتا تھا مجھے قاری سارے کہتے تھے. یہ ایک فوج کے معلم تھے اور آپ نے ان کی باتیں سنی. ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب، اس طرح کے خطبے ابھی بھی کیا جاری ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. زاہد صاحب، آپ کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ ریسرچ ہے، کیا اس طرح کے جو جذباتی قسم کے موٹیویشنل ٹیکنیکس ہیں جو فوج میں، جو جیسے ایئر مارشل صاحب نے شروع میں کہا 1948 کی جنگ، 65 کی جنگ، حسین حقانی صاحب کہتے ہیں 71 کی جنگ میں، اس طرح کی موٹیویشنل ٹیکنیکس ابھی بھی استعمال ہو رہی ہیں فوج میں؟ دیکھو ارشد، اس میں دو الگ الگ چیزوں پہ ہم کو تھوڑا سا رکھنا چاہیے. ایک تو یہ تھا کہ ڈیلیبریٹ پالیسی ٹو کیا کہتے ہیں انکریج ملیٹنسی ود ان دا آرمی، میرے خیال یہ آرم فورسز یہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی پالیسی نہیں رہی. دیکھیں آرمی کے اندر یہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی رہی تھی ٹو یوز ملیٹنسی، وہ الگ مسئلہ آتا ہے جس میں ہم نے ان تنظیموں کو جو ہے ہم نے باقاعدہ جو ہے اس کو پیٹرنائز بھی کیا، ان کی مدد بھی کی، وہ اوپنلی ریکروٹ بھی کرتے رہے. لیکن یہ کبھی بھی پالیسی نہیں رہی تھی کہ اس چیز کی اجازت دی جائے کہ فوج کے اندر بھی وہ لوگ آ کے اپنے گروپ بنائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک پالیسی ایک قومی سطح پہ بناتے ہیں تو اس کے اثرات ہر جگہ پڑتے ہیں، پھر آپ اس کو روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے دیکھنا ضروری ہے، ورنہ پوری کانٹیکس ختم ہو جائے گا. دیکھو ایک تو یہ بات تھی کہ یہ پالیسی، ہم تو اسی بات کرتے ہیں کہ ایک پالیسی کا نتیجہ ہے جو کہ آج ہم اپنے پورے ملک کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی آئی ہوئی ہے، وہی لوگ جو کسی وقت ہم نے پیٹرنائز کیے تھے وہ آج ہمارے فوجیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں یہ ضرور ہوا تھا جس میں آپ نے دکھایا ہے کہ جو ہے ایئر فورس میں یہاں پہ جو ایک سیل چلتا تھا، لیکن سیل سیکریٹلی چلتے تھے. سیل اسی طرح سے چلتے ہیں جو دنیا بھر میں مختلف ممالک میں بھی ہم نے دیکھا. جب کمیونسٹ ریولیوشن رشیا میں آیا تھا اس وقت بھی ان کے سیل کمیونسٹوں کے وہاں فوجیوں میں چلتے تھے. اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ ان کو اچانک آنکھ کھلی کہ بھئی کہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. لیکن میرے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اگر انٹیلیجنس کو یہ پتا چلا کہ انتہا پسند کوئی گروپ ہے، میں سمجھتا جو ڈکلیئرڈ اسٹیٹ پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں ان پہ ایکشن ہوا. اسی وجہ سے دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ ضیاء الحق کی مثال دیکھ لیں، چھوڑیں بعد میں کیا ہوا. ایک کیا کہتے ہیں ضیاء الحق، جس نے جو کہ اس پالیسی کے جس کو ہم کہتے ہیں آرکیٹیکٹ ہیں، جس نے انتہا پسندی کو پورے ملک میں فروغ دیا. لیکن جب فوج کے اندر جو بات آتی تھی تو میجر جنرل تجمل حسین کا واقعہ آپ کو یاد ہے، وہ زیادہ جو ہے انتہا پسند تھے. انہوں نے جا کے کو کرنے کی کوشش کی اور زمانے میں باقاعدہ ایک پرج ہوا تھا آرمی کے اندر. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے. بالکل. ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے. اگر آپ ریجنل کانٹیکس میں دیکھیں اور آج کل ریکنسیلیشن ود طالبان کی بات دوبارہ چل رہی ہے، کیا طالبان اب بھی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کا حصہ بن سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس وقت خطرہ ملیٹنسی سے صرف فوج کو یا ایئر فورس کو یا نیوی کو ہے یا اس ملک کو ہے؟ اس ملک کو خطرہ ہے جس کا فوج، آرمی، ایئر فورس حصہ ہے. اس لیے یہ جو خطرہ ہے یہ ہمارا نمبر 1 خطرہ ہے. اس ملک کو جو خطرہ ہے، اس ملک کو جو سب سے بڑی دو بڑی چیزیں جو کھائیں گی آگے چل کے اگر ہم نے اس کا سدباب نہ کیا، ایک یہ ٹیررزم ہے اور دوسرا ریلیجوسٹی گوئنگ انٹو ایکسٹریمزم. یہ جو ریلیجس آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، ایتھنک ڈویژنز ہو رہی ہیں ریلیجن کے بیسس کے اوپر، یہ دو سب سے بڑے اسلحے ہیں جو کہ اس ملک کو کھانے کے لیے تیار پڑے ہیں. ہمیں اپنی سوچ کو فوج ملٹری سے نکالنا پڑے گا. یہ فوج ملٹری، آپ ایک سانس میں تو کہتے ہیں کہ وہ 2,500 لوگوں کی جان دے دی انہوں نے، اور دوسرے لائن پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پال رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کے رابطے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. پال نہیں رہے، کچھ عناصر کے شاید ہو اور جو اوور لک ہو. The issue here is that یہ جو فوج ہے، آپ کی فوج ہے اور باقی تینوں سروسز جتنی ہیں، جو آپ کی اسٹیٹ ہے، جو آپ کے عوام ہیں، جو ہم سب لوگ ہیں، اس وقت اس تگ و دو میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ یہ جو ہمارے ایک اتنی بڑی بھیانک قسم کی ہمارے خلاف ایک چیز کھڑی ہو گئی ہے، اس کو کس طریقے سے مینٹین کیا جائے اور اس ملک کو بچا کے رکھا جائے. اس ملک کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو سسٹین کیا جائے. ماشاء صاحب، وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. 30 سیکنڈز میں واٹ از دا سولوشن؟ The solution is that we need to grow up beyond these specific focal areas جو کہ ہم ہر ٹی وی پروگرام میں دوسرے پروگرام میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. Look at the Pakistani context, look at the regional context, look at the چھوٹے fact. پیسز سے مارشل صاحب بڑی پکچر بنتے ہیں. زاہد صاحب 30 سیکنڈز، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اور جو لارجر ریجنل پکچر ہے اس میں کیا طالبان اب پاکستان کے لیے دوبارہ ضروری ہو گئے ہیں؟ دیکھیں اب پاکستان طالبان کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے. اصل میں سب سے بڑے، آپ نے خود جیسے شروع کے پروگرام میں کہا کہ ہمارے 2,500 جو ہے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس میں، تو کس کے خلاف جو ہے؟ یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ جن لوگوں سے لڑائی کر رہے تھے وہ طالبانی ہیں. یہ بیت اللہ محسود کو جو آپ نے مارا ہے، یا حکیم اللہ محسود کے خلاف جا رہے ہیں، یا فضل اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، یا مسلم خان کے خلاف جا رہے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ طالبان ہے جس کا آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے.
دو الگ الگ چیز آتی ہیں. تھوڑا سا ہم کو اس کو فرق بھی رکھنا چاہیے. بالکل طالبان زاہد صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. طالبان اور پاکستان دو الگ الگ چیزیں ہیں اور فوج نے کچھ اقدامات لیے ہیں کہ اس طرح کے عناصر کا سدباب کیا جائے. زاہد حسین صاحب, ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. اس پروگرام میں آپ نے ناظرین رپورٹر کی تحقیق, عوام کی رائے, دونوں چیزیں دیکھی. کیا حقیقت ہے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. پروگرام رپورٹر پہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv, یا ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.